हम स्कूल से लौट रही थी कि तानिया ने मुझे मुतवज्जो किया। वो सामने देखो, कोई तुम्हें देख रहा है। क्या बकवास है, देख रहा है तो देखने दो। लड़के हम लड़कियों को देखते ही हैं, अब उनकी आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकते। अरे भाई, वो ऐसे देख रहा है जैसे तुम्हें जानता हो। क्या तुम इसको जानती हो? तानिया, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं नहीं जानती इसको, और तुम ये क्या इसकी तरफ इशारा करके बात कर रही हो? अपना हाथ नीचे करो, वो यही समझेगा कि हम उसकी बात कर रहे हैं। मुझे अपनी दोस्त की हमाकत पर गुस्सा आने लगा। मेरा स्टॉप आ गया और मैं उतर कर घर की तरफ चल दी। देखा तो वही लड़का स्टॉप पर मौजूद था और मुझे देखे जा रहा था। मैं तभी परेशान हो गई। तानिया ने ठीक कहा था, शायद वो मुझे जानता था। तेज तेज चलती मैं घर को दौड़ी। सूरज निस्फ अन्हार पर था। गर्मी और पसीने से बुरा हाल था। तमाम दिन परेशान रही, कल भी ये स्टॉप पर ना मौजूद हो। शुक्र कि वो फिर नज़र ना आया और मैं उसे भूल गई। इस वाक़े के 15 रोज़ बाद एक दिन मैं स्कूल बस से स्टॉप पर उतरी ही थी कि वो वहाँ खड़ा नज़र आ गया। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये इत्तेफाक था या उसने मेरा रास्ता ताक लिया था? दिल धड़कने लगा। मैं मैट्रिक की तालबा थी, कभी किसी लड़के से बात ना की थी। घर आकर शुक्र किया कि मेरे पीछे नहीं आया। कुछ देर तक उसी के बारे में सोचा, फिर काम काज में मसरूफ़ हो गई। अगले रोज़ मैं और तानिया इकट्ठे स्कूल जाने को निकले तो वो स्टॉप पर खड़ा था। ये तुम्हारे गांव का ही है, मुझे मेरे कज़न ने बताया है। साथ वाले घर में मेहमान ठहरा हुआ है। अच्छा, उसकी मालूमात पर मुझे हैरत हुई। क्या तुम अपने गांव के लड़के को नहीं जानती? भाई, मैं अपने गांव की लड़कियों को नहीं जानती तो लड़के को क्या जानती होंगी? भाड़ में जाए, किसी दिन वापस गांव चला जाएगा। मैंने बात ख़त्म करना चाही। जब तानिया के घर जाने को निकलती वो रास्ते में नज़र आ जाता। सोचती, जाने क्या चाहता है, जाने कब गांव जाएगा। मुझे उसको देखकर ख्वामख्वाह उलझन होने लगी थी। ये बुध का दिन था। मैं फुप्पी के घर जाने को निकली थी कि वो मोड़ से अचानक नमूदार हो गया। अनजान बनकर गुजरने लगी तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया। रास्ता छोड़ दो, मैंने गुस्से से कहा। 1 मिनट ठहर जाओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर फौरन एक कागज़ का टुकड़ा मुझे देने लगा। मैंने लेकर उसके सामने कागज़ के पुर्जे कर दिए। वो कुछ कहने ही वाला था कि सामने से एक राहगीर को आते देखकर फौरन आगे निकल गया। मैं फुप्पी के घर न गई, मुड़कर घर आ गई और परेशान सी अपने कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे में आई। ज़ेबा बेटा, आओ खाना खा लो। अम्मी, भूख नहीं है। अरे भूख क्यों नहीं है, आज तो मैंने तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है, आओ खा लो। शाबाश। बादल न खास्ता मैं मेज़ तक आई। 2 लुक़मे बमुश्किल खा पाई। दिल ना चाहा कि कुछ खाऊं। हाल मैंने इस वाक़े का किसी से जिक्र भी न किया। मैं तो उस लड़के का नाम तक ना जानती थी। अब वो रोज़ स्टॉप पर होता, मैं उसको नज़रअंदाज कर देती कि अब मायूस होकर चला जाएगा। किसी से कुछ कहकर क्यों मुसीबत मोल लूँ। किसी को इस बारे में कुछ ना बताने से हर वक्त परेशान ज़रूर रहने लगी थी। दिल पर बोझ सा था। तानिया से भी जिक्र ना करती। बारहा चाहा कि उससे अपनी परेशानी शेयर करूं, लेकिन फिर इज्जत के डर से चुप हो जाती कि उसने अगर किसी से जिक्र कर दिया तब क्या होगा। मुझे अपने वालिदैन की इज्जत प्यारी थी। फिर मेरी मंगनी भी अपने कज़न से हो चुकी थी। इन्हीं दिनों ईद आ गई। एक रोज़ इत्तफाक से मैं दरवाजे के पास थी कि हल्का सा खटका हुआ और एक लिफाफा किसी ने कवाड़ की दर्ज से अंदर कर दिया। लिफाफा मेरे कदमों के पास आ गिरा। उठा कर देखा तो ईद कार्ड था। सोचने लगी, किसका है, किसके लिए हमारे घर के अंदर फेंका है। ज़रा गौर किया, छठी हिस्स ने कहा, हो ना हो ये वही लड़का है। कार्ड पर उसने लिखा था, आपका मतवाला, आपके गांव का असद। ओहो, तो मौसूफ का नाम असद है। मैंने कार्ड ओढ़नी में छुपा लिया और कमरे में आ गई। अभी सोच रही थी कि इसका क्या करूं, फाड़ कर फेंक दूं या किसी को बता दूं कि इतने में तानिया आ गई। परेशानी मेरे चेहरे से हवाईदा थी। उसने सवाल किया, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अब बताए ही बनी। मैंने कार्ड आगे कर दिया। कहने लगी, देखा मैं ना कहती थी कि तुम्हारे पीछे आता है, तो अब क्या करूं? ये बताओ, तुम ये ईद कार्ड उसको वापस कर दो, वरना यही समझेगा कि तुमने उसे कबूल कर लिया है। कैसे वापस करूं? इधर लाओ, मुझे दो, मैं इसे करती हूँ वापस। मैं बात करती हूँ इससे, आखिर वो चाहता क्या है। मुझे इस बात का डर है तानिया, किसी को पता ना चल जाए और मेरे वालिदैन की इज्जत खाक में ना मिल जाए। मुझे अपने वालिदैन की इज्जत जान से भी ज़्यादा प्यारी है। वो बोली, तुम फिक्र ना करो, ये कार्ड मुझे दे दो, मैं समझा दूंगी उसे।
میں نے کارڈ تانیہ کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بعد سخت ڈپریشن کا شکار رہنے لگی۔ دن بدن میری حالت بگڑتی گئی، جس کا اثر پڑھائی پر پڑا۔ کلاس میں فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن لیتی تھی، لیکن اب جب پڑھنے بیٹھتی ایک لفظ سمجھ میں نہ آتا۔ میں نے تانیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ تم کسی طرح اس کو سمجھاؤ کہ میرے پیچھے نہ آئے اور نہ اسٹاپ پر کھڑا ہو، مجھے پریشان نہ کرے۔ مجھ میں تو اتنی ہمت نہ تھی کہ اس سے بات کرتی۔ تانیہ نے میری خاطر یہ کام کیا کہ اس سے جا کر بات کی، کارڈ واپس کیا اور کہا کہ میری سہیلی کا پیچھا چھوڑ دو، وہ بہت پریشان ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کی زندگی خراب مت کرو۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی میری بدنامی کا باعث نہ بنے گا۔ کچھ دن وہ نظر نہ آیا، لیکن میرا سکون جاتا رہا تھا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ رزلٹ آیا تو میرے نمبر انتہائی کم تھے۔ ہیڈ مسٹریس نے ابو کو بلوایا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے تو یہ پوزیشن لیتی تھی اور اب یہ لائق لڑکی رعایتی نمبروں سے پاس ہوئی ہے۔ سب گھر والے میرا رزلٹ دیکھ کر حیران تھے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ مجھے کیا پریشانی ہے؟ بس اس وجہ سے خوف زدہ رہتی تھی کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ کچھ نہ کر کے بھی میں جیسے احساس جرم کا شکار تھی۔ میرے منگیتر کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا جہاں اسد تھا۔ گاؤں تو ایک چھوٹی سی آبادی پر مشتمل ہوتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ میرا منگیتر منیر بھی اسد سے واقف تھا، دونوں گاؤں کے اسکول میں ساتھ پڑھے تھے، ایک دوسرے سے بہت اچھی دعا سلام تھی۔ ایک دن اس گاؤں گیا تو ملا اور دوست بھی ساتھ تھے۔ اسد نے اپنے دوستوں سے ذکر کر دیا کہ فلاں لڑکی ملتان میں فلاں جگہ رہتی ہے، بہت خوبصورت ہے اور میرے دل میں بس گئی ہے، اس کی وجہ سے خالہ کے گھر رہ رہا ہوں، لیکن وہ میرے پیار کو قبول نہیں کرتی، کیا کروں؟ دن کا چین اور رات کا سکون غارت ہو گیا ہے۔ منیر نے سنا تو بجھ گیا کہ اپنے دوست کی چوکڑی میں اسد اس کی منگیتر کی خوبصورتی اور اپنی عاشقی کے تذکرے کر رہا تھا۔ عزت کی خاطر خاموش رہا، کچھ نہ بولا، لیکن جیسے ہی اپنی ماں کو بتایا، اگلے دن خالہ مظفر گڑھ سے ملتان ہمارے گھر آ گئیں اور امی کو کہا کہ لڑکی کو اسکول سے اٹھوا لو کیونکہ اس کا تذکرہ ہمارے گاؤں کے لڑکوں میں ہو رہا ہے۔ منیر نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور مجھے آ کر بتایا کہ خالہ سے جا کر بات کرو، کیا معاملہ ہے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ خالہ نے ابو کو بھی یہ بات بتا دی۔ گھر میں قیامت آ گئی۔ ابو سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا اپنی بیٹی پر مجھے مکمل بھروسہ ہے، لیکن امی نے کچھ اور ہی مطلب لیا کیونکہ میرا رزلٹ بھی بہت خراب آیا تھا۔ امی نے کہا اچھا اس لیے کہوں کہ پڑھائی میں کیوں پیچھے ہو گئی ہو؟ یہ اب دوسری باتوں کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہے۔ ابو کہنے لگے چپ ہو جاؤ، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے کہ اس کو اسکول داخل کروایا، اسی لیے تو ہم لڑکیوں کو اسکول بھیجنے سے گریز کرتے ہیں۔ لڑکیاں بے شک خود اچھی ہوں، زمانہ تو اچھا نہیں ہے، ارد گرد آوارہ مزاج پھرتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ اپنی عزت عزیز ہے تو بس اب اس کو اسکول سے ہٹا لو۔ ابو اسد کے گھرانے کو جانتے، وہ ان کے والد سے بات کرنے گاؤں جانے لگے، لیکن جھگڑے کے ڈر سے امی نے روک دیا کہ آپ نہ جائیے، میں خود جا کر بات کرتی ہوں۔ امی ان کے گھر گئیں۔ اسد صاف مکر گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں نے کسی کے سامنے آپ کی بیٹی کا تذکرہ کیا ہے، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہرحال امی نے پھر مجھے اسکول نہ بھیجا اور میرا میٹرک نامکمل رہ گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، ان دنوں کی اذیت بھلا نہیں سکتی۔ خیر خالہ نے شادی کی تاریخ تو رکھ لی، مگر منیر کے دل میں شک کا بال آ گیا تھا جس کو مٹانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ سوچتی تھی اے کاش میری اس کے ساتھ منگنی نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اب شادی ہونی بھی لازم تھی۔ جی چاہتا تھا شادی سے انکار کر دوں، مگر نہیں کر سکتی تھی، والدین کی عزت پیاری تھی۔ سوچتی تھی کہ میرا منگیتر گاؤں میں رہتا ہے، خدا جانے اس کا دل میری طرف سے صاف ہوگا بھی کہ عمر بھر شک کا سانپ پالے رکھے گا۔ خیر شادی ہو گئی، مگر اب وہ پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ اکثر کہتا تھا اس کے دوست سب مجھے دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکراتے ہیں تو سمجھ جاتا ہوں کہ اس نے کس قسم کی باتیں تمہارے بارے میں ان سے کر رکھی ہیں۔ وہ آنکھوں آنکھوں میں میرا تمسخر اڑاتے ہیں، تم مر جانے کو جی چاہتا ہے، تم قصوروار نہیں ہو تو بھی سزا مجھے بھگتنی پڑ گئی ہے، تم سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ مجھے موت آ جاتی۔ شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں بجھ جاتی، میرے چہرے سے رونق جاتی رہی۔ سوچتی تھی آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں نے تو کبھی کسی غیر مرد کے بارے میں نہیں سوچا، پھر یہ اذیت بھری زندگی میرے نصیب میں کیوں؟ مجھے تو دکھ تھا کہ میٹرک بھی نہ کر سکی تھی، سوچتی تھی تو دل خون کے آنسو روتا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی۔ آگے پڑھنے کا کہتی تو شوہر اور ساس ماضی کی یاد دلاتے، ایسے ماضی سے تو میرے دور کا بھی واسطہ نہ رہا تھا۔
سوائے اس کے کہ ایک ایسا لڑکا ہمارے محلے میں آ کر رہا جو میرے منگیتر کو جانتا تھا اور جس نے میرا پیچھا کیا، پھر خود اپنے دوستوں سے میرے اوپر عاشق ہو جانے کے تذکرے کرتا پھرا۔ یوں میرا چاہنے والا شوہر مجھ سے دور ہو گیا اور تعلیم بھی کھو گئی۔ میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ خدا جانے ظالم اسد کو یہ سب کر کے کیا ملا۔ اے کاش یہ لڑکے کسی لڑکی کا پیچھا کرنے یا اس کے بارے میں غیر ذمہ داری سے باتیں بنانے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ ان کی اس قسم کی حرکتوں سے کسی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، کسی کی عزت داؤ پر لگ سکتی ہے، کسی کی بیٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ تعلیم کے زیور سے محروم ہو سکتی ہے۔ شوہر کے طعنے اور شک کا سانپ عمر بھر اس کو ڈستا ہے تو وہ جیتے جی مر جاتی ہے، لیکن یہ آوارہ مزاج، لاپرواہ، لاابالی لوگ بھلا ان کو کسی شریف لڑکی کے دکھ سکھ سے کیا لینا دینا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔